السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی بد دعا۔ مسلم و بخاری میں یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جریر ایک عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے آبادی سے باہر ایک عبادت گاہ بنا لی اور اسی میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ماں ان کے پاس آئی، اس حال میں کہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ ماں نے پکارا، اے جریر! کہنے لگے، یا رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، کسے اختیار کروں؟ چنانچہ اپنی نماز ہی میں لگے رہے اور ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر آئی اور اس وقت بھی جریر اپنی نماز میں مشغول تھے۔ ماں نے کہا، اے جریر! انہوں نے کہا، یا رب، میری ماں ہے اور میری نماز ہے، اور پھر اپنی نماز میں لگے رہے۔ ماں واپس پلٹ گئی۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ ماں آئی، جریر کو پکارا۔ جریر نماز میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو جواب دینے کے مقابلے میں نماز میں مشغول رہنا اختیار کیا۔ ماں واپس ہو گئی، لیکن جاتے جاتے یہ بد دعا کر گئی کہ اے اللہ، جریر کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جانیہ یعنی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بنو اسرائیل آپس میں جریر اور ان کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک بدکار عورت نے، جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے جریر کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ چنانچہ اس عورت نے جریر کو اپنے جال میں پھنسانا اور فتنے کا شکار بنانا چاہا، لیکن جریر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو ان کی عبادت گاہ کے قریب پناہ لیا کرتا تھا۔ عورت نے اپنے آپ کو چرواہے کے حوالے کر دیا اور چرواہے سے جنا کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جریر کا بچہ ہے۔ لوگ جریر کے پاس آئے اور انہیں اپنی عبادت گاہ سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور ان کی عبادت گاہ ڈھانے لگے اور انہیں بھی مارا۔ جریر نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے اس بدکار کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے پیٹ سے تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریر نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اسے لے کر آئے۔ جریر نے کہا، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد جریر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کوچ کر کہا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا۔ یہ سننا تھا کہ لوگ جریر کو چومنے لگے اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ جریر نے کہا، اس میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، دراصل یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ وہ 3 دن آ کر واپس چلی گئی اور مجھ سے نہ مل پائی، تو غصے میں وہ مجھے بد دعا دے کر چلی گئی تھی کہ میں بدکار عورت کا چہرہ دیکھوں۔ تو اے لوگوں، میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ لوگ کہنے لگے، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ جریر نے کہا، نہیں، میری عبادت گاہ اسی طرح مٹی کی بنا دو جس طرح سے تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کر دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جریر دنیاوی کام کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ماں کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عبادت خداوندی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں سے نہیں مل پائے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قبول کر لیا اور جریر کو بدکار عورت کا چہرہ دکھا دیا۔ اب ہم سوچیں کہ جب عبادت الہی میں مشغولیت بھی ماں کی تکلیف اللہ تعالی معاف نہیں کر رہا ہے، تو ہم جو بنا وجہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اس لیے ماں باپ کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بغیر سوچے سمجھے غصے میں بد دعائیں نہ کرے، کیونکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی اولاد کو اذیت میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔
آمین یا رب العالمین۔